بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سال اول اردو گرامر میں آج ہم تشبیہ پڑھیں گے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مشابہت یا کسی ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا۔ مانند کا مطلب تھا کی طرح ہونا، جیسا ہونا۔ تعریف یعنی اس کی کیا ہے؟ ایک چیز کو کسی مشترکہ وصف یا خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے کہ وہ وصف یا خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے، زیادہ بھی ہو اور کیا ہو؟ عام ہو، اور عام ہونے کے ساتھ معروف بھی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ تشبیہ کہیں گے۔ عزیز طلبات، اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ تشبیہ کریں تو اس میں تین چیزیں یعنی اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی تین شرائط ہیں۔ تین شرائط پہ کا لازمی خیال رکھے گا۔ نمبر ایک پہ ہے کہ جس کے دو مختلف چیزوں کے درمیان میں تشبیہ دی جائے، وہ دو مختلف چیزیں ہوں، وہ ایک جیسی چیزیں نہ ہوں۔ جیسے چاند کو چاند سے تشبیہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے پہلی کیا ہے؟ دو مختلف چیزوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اب دوسری شرط کیا ہے اس کی؟ کہ صرف جو اس میں مشترکہ ہونی چاہیے، اس میں صرف دونوں میں مشترکہ ہونے چاہیے، یعنی ایک جیسی ہونی چاہیے، جو ایک میں ہے اور دوسرے میں بھی وہ خوبی ہونا چاہیے۔ تیسری شرط اس کی کیا ہے؟ دوسری چیز جس پر جو ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کیا ہو؟ وہ عام بھی ہو اور معروف بھی ہو۔ تو عزیز طلبات، اس میں ہمیں تین شرائط جو ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی شرط جو اس چیز کے ساتھ ہم دے رہے ہیں، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ دو مختلف چیزوں کے درمیان میں ہم نے دینی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ صرف اس میں جو صفت ہو کیا ہو؟ مشترکہ ہو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ کہ دوسری چیز جس سے تشبیہ دی جائے وہ عام طور پر عام بھی ہو اور زیادہ مشہور بھی ہو۔ جیسے ہم کہیں گے اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ جی عزیز طالبات، یہ تو تھی اس کے تعریف۔ اب آ جائیں اس کے ارکان۔ ارکان تشبیہ جو ہیں وہ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، وجہ شبہ، غرض شبہ اور حرف شبہ۔ نمبر 1 پہ ہے مشبہ۔ مشبہ جو ہے وہ چیز جسے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشبہ کہیں گے وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے یا تشبیہ دی جائے۔ اب مشبہ میں ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس چیز کو، ٹھیک ہے، جس چیز کو اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ کس کی مانند قرار دیا جائے؟ دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے۔ جیسے میں ادھر مثال آپ کو دوں کہ بلال شیر کی طرح بہادر ہے یا دلیر ہے، تو اس جملے میں بلال کیا ہوگا؟ مشبہ ہوگا۔ مشبہ بے میں ہے وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مشبہ بے کہلاتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں، یا ارکان طرفین بھی، طرفین تشبیہ یا ارکان طرفین بھی، طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کریے، وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جسے ہم نے اوپر مثال دی بلال شیر کی طرح بہادر ہے، اس طرح اس جملے میں شیر مشبہ ہے۔ مشبہ اور مشبہ میں ان دونوں ارکان کو ارکان طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ شبہ دیکھیں بیٹا، اس کو وجہ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے اور وجہ شبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کو وجہ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے اور وجہ شبہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مشترکہ خوبی یا وصف جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دی جائے۔ اب اوپر کے جملوں میں جیسے ہم نے جملہ کیا بولا تھا؟ بلال شیر کی طرح دلیر ہے۔ اب اس میں جو ہے بلال اور شیر میں دلیری جو ہے وہ قدر کیا ہے؟ ان میں مشترک ہے، اس لیے وجہ شبہ کہلائے گی۔ جی نمبر 4 پہ غرض تشبیہ۔ دیکھیے بیٹا، غرض تشبیہ جو ہے وہ مقصد، غرض یا سبب جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جملے میں نہیں ملے گی، یہ خود آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ نکالنی پڑے گی۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر چونکہ تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ جملے سے یہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے غرض تشبیہ کو عام طور پر رکن تشبیہ شمار نہیں کیا جاتا۔ اوپر کی مثال میں بلال کی دلیری کو نمایاں اور واضح کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ جی عزیز طلبات، یہ واضح ہو گیا آپ پہ کہ غرض تشبیہ جو ہے ہمارا رکن تو ہے، لیکن یہ آپ کو جملے میں نہیں ملتا۔ پورے جملے کو دیکھتے ہوئے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس مقصد غرض سبق کے تحت جو یہ بات کی جا رہی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ہماری غرض تشبیہ کہلائے گی۔ نمبر 5 حرف تشبیہ، وہ لفظ یا حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے وقت استعمال کیا جائے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کو حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے یا ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز میں خیال کیجیے گا، ایم سی کیوز کیونکہ یہ سوال آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھا جائے گا، اس لیے پیچھے بھی میں نے جو بتایا تھا کہ دیکھیں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ عزیز طلباء اس لیے کیا کہا ہے کہ وہ لفظ یا حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ آپ دیکھیں اس میں جو ہے گویا الفاظ کون سے ہیں؟ جیسا، مانند، مثل، کی طرح، ایسا، ویسا، سا، گویا کے اور یا وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ الفاظ جو ہیں اس میں اور بھی بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، ایسے، ایسی بھی آ سکتا ہے، صورت بھی آ سکتا ہے، مثال بھی آتا ہے، تمثال بھی آ سکتا ہے، مشابہ، شکل، نظیر کے بھی آ سکتا ہے، بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ جملے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب عزیز طلبات اب نیچے جو ہے ایک میں نے جملہ دیا گیا ہے، اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ یہ صرف آپ کو آسانی ہے کہ جب آپ اس کی تعریف اچھی طرح یاد کر لیں گے، ارکان یاد کر لیں گے، تو آپ خود سے 5 روز کے 5 جملے بنائیں اور اسی طرح ایرو کے نشان بنا کے اس میں سے یہ ارکان نکالیں، تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، مشق بار بار ہو جائے گی جو ہے، جس سے آپ ارکان تشبیہ آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گے۔ اب اس چشمے کا پانی مشبہ، ٹھیک ہے، برف کیا ہے عزیز طلبات؟ جی مشبہ بے، کی طرح اس میں کیا ہے؟ شاباش، حرف تشبیہ، ٹھنڈا کیا ہے؟ وجہ شبہ۔ غرض تشبیہ اس میں سے کیا نکلتی ہے جو ہم نے اس کے اوپر تعریف میں پڑھی تھی؟ پورے کو دیکھنا ہے، اس کی غرض تشبیہ کیا نکلے گی کہ چشمے کے پانی کی ٹھنڈک کو واضح کرنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چشمے کے پانی کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ برف کی طرح ٹھنڈا ہونے پہ تشبیہ دے رہے ہیں۔